انڈا جو مارا گیا، یہ انڈے کی جگہ میسج دیا گیا کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ انڈا پھینکا جانے کا، یہ پاکستانی سیاست میں مسلسل جو ایک زوال کی کیفیت ہے اس کی علامت ہے کہ لوگ اپنے جو جذبات کا اظہار ہے وہ فزیکلی بھی کرتے ہیں۔ پولیس بتا رہی ہے پی ٹی آئی کی ہی کارکنان ہیں، ان کی بات کا جواب نہیں دیا گیا تو اس پہ انڈا مارا گیا۔ کہ علیمہ خان صاحبہ، سلمان خان راجہ صاحب جو اندر سے مل کے آتے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں کہ فٹ ایز آلویز۔ دیکھیے عمران خان صاحب کی صحت جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے باعث پریشان ہے، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز۔ عمران خان صاحب نے ایک جو اپنا تاثر بنایا ہے اس حوالے سے کہ ایک ایسا آدمی جو بیماری میں اور مشکل ترین حالات سے وہ گزر رہا ہے، اور اس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ تو 2 دن کی بات ہے جناب، سارا کچھ کہانی سیدھی ہو جانی ہے، عمران خان صاحب نے معافیا مانگتے ہوئے باہر آ جانا، بلکہ وہ الٹا معافی کا مطالبہ کرنے لگے۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے علیمہ خان صاحبہ جب اڈیالہ جیل کے باہر آئیں اور صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی تو بہت اہم چیز پہ وہ بات کر رہی تھی، وہ ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، کہ اپنی صحت کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، اور جو اس طرح کی خبریں یا پھر یہ جو اپریہنشنز ہیں، خدشات ہیں کہ ان کی صحت خدا نخواستہ خراب ہو رہی ہے، تو یہ کیوں سب کیا جا رہا ہے۔ یہ گفتگو جاری تھی جب انہیں 2 صحافیوں نے آن گھیرا، پہلے ان پر کچھ بات کریں گے کہ وہ کیا معاملہ چل رہا تھا، وہ صحافی ہیں کون اور ان کا مقصد کیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ ایک اور جگہ پر جا کر میڈیا کے نمائندوں سے بات کریں تو وہاں پر جو انڈا پھینکا گیا، ابھی انڈا پھینکا کس نے، اس کے ظاہری اور باطنی کردار اندازہ لوگوں کو بڑا بخوبی ہے اس کا، لیکن اس کا مقصد کیا تھا، اس پر کچھ بات ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے علیمہ خان صاحبہ کی پاکستان تحریک انصاف میں جو ان کا سیاسی کردار اور پارٹی کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں کتنی ہے۔ خیر اینی ویز وی ول اسٹارٹ ود یہ جو ایک افسوسناک واقعہ حبیب صاحب، کہ انڈا جو مارا گیا، یہ انڈے کی جگہ میسج دیا گیا کہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ دیکھیے یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ انڈا پھینکا جانے کا، یہ پاکستانی سیاست میں مسلسل جو ایک زوال کی کیفیت ہے اس کی علامت ہے کہ لوگ اپنے جو جذبات کا اظہار ہے وہ فزیکلی بھی کرتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر معاملے کو اگر دیکھا جائے اس میں لوگ انوالو نہیں، یہ کوئی پبلک گیدرنگ نہیں تھی، میڈیا کے لوگ تھے، اور وہاں پر اگر 1-2 لوگ آ گئے ہیں تو انہوں نے انڈا کیوں مارا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے، اب پولیس بتا رہی ہے کہ دراصل یہ پی ٹی آئی کی ہی کارکنان ہیں جو سرکاری ملازم بھی ہیں غالباً، اور ان کی بات کا جواب نہیں دیا گیا تو اس پہ انڈا مارا گیا۔ تو بھائی یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ انڈے ساتھ لے کے گئی تھی، بالکل یہی اٹھتا ہے نا، اگر جواب نہ دیا تو اگر جواب نہ دیا تو انڈا ماریں گے، اور اگر دے دیا تو پھر تل کے کھلا دیں گے، مطلب اس وجہ سے تھا۔ یہ ہے نا سوچنے کی بات، تو یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر دیکھیے وہ کے پی کی سرکاری ملازمین تو ہوں گی، لیکن وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کیسے پولیس کو پتہ چلا، یہ کیسے پتہ چلا، اور وہ بھی ابھی تھانے میرا خیال ہے پہنچے بھی نہیں ہوگی پولیس انہیں لے کے، یا چوکی اڈیالہ چوکی پہ لے کے جا رہی تھی۔ تو اس میں بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ اب پچھلے کچھ عرصے میں، خاص طور سے جب سے پاکستان تحریک انصاف اقتدار سے باہر نکالی گئی ہے، اس کے بعد سے اس طرح کے واقعات کئی ہوئے ہیں۔ آپ کو اسی حوالے سے بہت خوفناک واقعہ رؤف حسن صاحب کو چاقو مارنے کا تھا، ان کے چہرے پہ کتنا گہرا کٹ آیا، اور بیسیکلی اس وقت جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ تھے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو ٹرانسجینڈر، خواجہ سرا موقع پہ موجود تھا سر، جی ہاں، میں ادھر جی این این کے آفس میں اس وقت موجود تھا، اور باہر چیخ کی آواز آئی تو میں دوڑ کے باہر نکلا تو وہ 3-4 تھے، اور وہ دوڑتے جا رہے تھے، رؤف حسن صاحب کے خون بہ رہا تھا، تو جی وہ چیخ کی آواز ایسی تھی کہ بندہ، کیونکہ میں بالکل ریسیپشن پہ تھا، اچھا میں باہر گیا تو میں نے گارڈ سے پوچھا، جی این این کے گارڈ سے، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ سر ایتھے جنا کوئی 4-5 خسرے سن، انہوں نے حملہ کیتا تے وہ انہوں چاقو مار گئے نے۔ تو میں نے کہا کدھر ہے، کون ہے؟ انہوں نے کہا سر وہ جا رہے ہیں، ایک تو سر تواڈے جنا لمبا سی، اچھا مجھے کہنے لگا گا۔ ہاں، تو اب وہ اس طرح کی ایک واقعہ یہ ہوا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا بالکل خواجہ سراؤں، پڑھے نہیں گئے جی، خواجہ سراؤں نے ہی ایک دفعہ سمیع ابراہیم پہ حملہ کر دیا، آپ کو یہ بھی یاد دفتر کے باہر، دفتر کے باہر، تو سمیع ابراہیم پر بھی حملہ ہوا، اور پھر بہت سارے جب یہ واقعات آپ دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی میں پھر جو انڈا پھینکنے والا واقعہ ہے اس کی آپ کو سمجھ میں آتی ہے، یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل یہ انڈا پھینکا نہیں گیا، پھینکوایا گیا ہے۔ اب پھینکوایا کیوں گیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے پچھلے کچھ عرصے سے جو علیمہ خان صاحبہ ہیں
وہ پاکستانی سیاست کا ایک غیر معمولی کردار بن کر سامنے آئی ہیں تحریک انصاف کے اندر. سیاست میں وہ ہیں بھی اور نہیں بھی. یہ دونوں کیفیات ابھی چل رہی ہیں. ان سے جب بھی پوچھا جائے تو وہ خود کو فیملی میں شمار کرتی ہیں. ان کی پارٹی کے لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ ان کو فیملی میں شمار کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ان کا سیاست میں ایک عمل دخل بھی ہے. جی ہاں بالکل. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ پہنچاتی ہیں. اور اس وجہ سے عمران خان کا پیغام جب ان کے ذریعے آتا ہے تو لوگوں کو اعتماد بھی ہوتا ہے. تو یہ جو رول وہ پلے کر رہی ہیں قاصد کا، اس نے بھی ان کی ایک حیثیت بنا دی ہے پارٹی کے اندر. تیسری بات یہ ہے کہ خود ان کے یعنی ابھی حال ہی میں جب عمران خان صاحب کو ضمانتیں ملی تھی تو ان کے بچوں کو ہی گرفتار کیا گیا تھا، شاہریز کو اور شیر شاہ کو، اور دونوں کو ظاہر پر چھوڑ بھی دیا گیا ضمانت پہ. دیکھیے اب یہ دراصل سمجھ میں یہ آ رہا ہے، اور یہ تھوڑا سا اب سمجھ میں آیا ہے کہ علیمہ خان کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی متبادل بن کر سامنے آ رہی ہیں. اور علیمہ خان بہن ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے، اور ان کی شکل میں لوگوں کو جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں انہیں کم از کم یہ خلوص نظر آتا ہے ان کی کوششوں میں علیمہ خان صاحبہ کی کہ اس میں کوئی سیاست انوالو نہیں ہے، یہ خالصتاً اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. اور وہ کوئی بہت بڑی پولیٹیکل بات بھی نہیں کرتی، جو کچھ بھی ہے وہ عمران خان کی طرف سے ہی آ کے بیان کرتی. لیکن سر وہ جو آپ نے پیٹرن بتایا، جیسے جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوا، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا، اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات، تو اس میں ایک چیز تو کلیئر رہی ہے، وہ یہ رہی ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ. جی یہ ٹریلر ہے، تو یہاں پہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ایک اتنے قریب سے اگر کوئی انڈا مار سکتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز بھی پھینک سکتا ہے. اور وہ جو اس سے پہلے جو صحافی تھے وہاں پہ، میں ذرا صرف ان کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ طیب بلوچ صاحب، اچھا تعلق ہے ان سے ایز اے کولیگ، لیکن یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں ایک دفعہ عمران خان صاحب پیش ہوئے تو ان سے پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کو شرم آتی ہے؟ خان صاحب چپ رہے. پھر انہوں نے پوچھا آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو خان صاحب نے مڑ کے کہا کہ مجھے کس چیز کی شرم آنی ہے. تو آگے سے کہنے لگے بہت ہی ڈھیٹ ہے آپ. یہ وہ والے صحافی ہیں جو آج علیمہ خان سے بھیڑ رہے تھے وہاں پہ. اچھا، اس سے 2 دن پہلے جو انہوں نے اتنی لمبی تقریر جھاڑی ان کے سامنے، جس کے بعد ان کو ایک فلیک کا سامنا کرنا پڑا سوشل میڈیا پہ، وہ اس کا ذمہ دار علیمہ خان صاحبہ کو ٹھہرا رہے تھے، جو کہ آج انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کسی کو آرڈر دیا کہ آپ کے خلاف اس طرح کا کوئی نفرت انگیز معاملہ کیا جائے. لیکن وہ باقاعدہ ان کو ہراساں ٹائپ کر رہے تھے. یہ اسی کی اگلی کڑی ہے، وہاں سے مطلب کوآرڈینیٹڈ اور ایک پورا ایک سکرپٹڈ معاملہ نظر آتا ہے. دیکھیے یہ ہمیشہ کوشش ہوگی لوگوں کی کہ، اور جو مخالفین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ کم نہیں ہیں تعداد میں، وہ کئی طرح کے ہیں، تو ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریڈیکیول کیا جائے، ان کے لیڈرز کو ریڈیکیول کیا جائے، علیمہ خان کو ریڈیکیول کیا جائے. اور اس میں دیکھیے یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں یہ سب چیزیں یہ انفارچونیٹلی یہ ہوتی ہیں. اب علیمہ خان کو ریڈیکیول کرنا، ان کے اوپر انڈا پھکوانا، یہ سے ایک میسج تو وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ قیادت کو قد سے چھوٹا کریں، ان کے جو اصل قد ہے اس سے کم تر کریں. یہ جب آپ ایسے لوگ جو مثلاً طیب بلوچ صاحب ہوں یا اس طرح کے اور جو بھی لوگ ہوں، یہ جرنلسٹ، میں ظاہر ہے میں ذرا جو یہ آپ سب لوگوں کی جو آپ کے ہم عمر لوگ ہیں، میں ان میں لوگوں کو کم جانتا ہوں. ظاہر ہے وہ ہمارے ہاں جرنلزم میں بھی تو بیچ ہوتے ہیں نا، تو ایک جنریشن جو جرنلسٹوں کی ہے وہ آپس میں تو بڑی ایک دوسرے سے آگاہ ہوتی ہے، لیکن اپنے سے جونیئر سے ذرا کم ہی تعلق ہوتا ہے. اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ وہ شہر سے باہر رہتے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو میری ان سے ملاقات نہیں ہے، اور بہت سارے صحافیوں کو میں نہیں جانتا، وہ یقیناً صحافی ہوں گے، وہ چھپاتے نہیں ہیں اپنی نفرت تحریک انصاف کے خلاف. چلیے ایک آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کو نظر چلیے دیکھیے سوال کرنا میرا خیال ہے کہ ہر صحافی کا حق ہے، سوال کرنا حق ہے، لیکن یہ کہ آپ کو شرم آتی ہے سوال نہیں ہوتا. ہاں، اب یہ تو بالکل ایک اور چیز ہے. تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش. چلیے یہ نہیں سر، وہ ایک میں نام نہیں لیتا یہاں پہ، وہ بہت بڑی بڑی ہستیاں جن کے ساتھ ان کا دیکھیے روابط تعلق بھی، خیر دیکھیے وہ ایک الگ معاملہ ہے. صحافی ہی رہے، ٹھیک ہے، ہاں، صحافی پارٹی نہ بنے. اور خاص طور پر دیکھیے رائے، سرکاری نوکری بھی نہ لے. صحافی کی، ہر صحافی جو ہے اس کی ایک رائے ہوتی ہے تجزیے میں.
خبر میں کوئی رائے نہیں ہوتی. جی. خبر فیکٹس پر مبنی چیز ہے. اس فیکٹ کو آپ کو پسند آئے, مجھے پسند آئے, نہ آئے, یہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. جو تجزیہ ہے اس میں سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ایک متعین حقیقت سے, متعین فیکٹ سے اپنی رائے اخذ کریں. تو لہٰذا یہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کیا سمجھتا ہے. ہر ایک کو اس کے سمجھنے کا اور اس سمجھنے کو بولنے کا حق. میں تو صرف یہ بات کر رہا تھا کہ شے کہاں سے ملتی ہے یا اچھا دی جاتی ہے. دیکھیے اس میں چونکہ یہ واقعات دونوں ایک ترتیب سے پیش آئے ہیں تو اس وجہ سے ان کے درمیان ایک تعلق لگتا ہے. عین ممکن ہے یہ تعلق نہ ہو, یہ عین ممکن ہے کہ تعلق نہ ہو, لیکن بہرحال یہ جو انڈا پھینکوانے والا ہے اس کا جو تعلق ہے یہ وہی ہے نا سر. یہ پہلے وہ صحافیوں والا معاملہ یہاں سے نکل کے اگلی جگہ پہ وہاں پہ اڈا. اچھا اب یہ جو تعلق ہے, یہ جو واقعات کا ایک جو سلسلہ ہے, اس سے آپ کو بہت زیادہ دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیسے ہوا. پولیس کا صرف اس میں آپ کو بتا دوں, آئی واز ٹاکنگ ٹو اے پولیس سورس ان پنڈی, اور میں نے کوشش کی کہ ان خواتین کا نام پتہ چلے جو کوئی پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے, اور چلے وہاں پہ وہ سرکاری امپلائی بھی ہیں, تو نام انہوں نے کہا جی نہیں پتہ, ان کو پتہ بھی نہیں تھا. پتہ ہوتا تو بتانا بھی نہیں تھا انہوں نے مجھے. میں نے ایف آئی آر کا پوچھا, انہوں نے کہا ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی ابھی تک. اور کیوں نہیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ کوگنیزیبل آفینس نہیں ہے. اچھا کوگنیزنس لینے کے لیے, کوگنیزیبل آفینس وہ ہے کہ جس کی پولیس خود کوگنیزنس لے کے بندے کو گرفتار کر سکے, قابل دست اندازی پولیس جسے کہتے ہیں. اب وہ انہوں نے حراست میں لیا, گرفتار نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں جی آپ درخواست دیں, یہ پی ٹی آئی درخواست دے گی تو پھر کچھ ہوگا معاملہ. پی ٹی آئی نے, وہ تابش صاحب ہے وکیل, انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے. امید بہت ہی کم ہے, 0.01% ہے شاید کہ اس پہ کوئی ایف آئی آر ہوگی, لیکن آئیڈینٹی کم از کم ڈسکلوز کر دیں تو اس کے بعد یہ جو ایک تاثر جا رہا ہے کہ ایک محکمہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, اینڈ اٹ واز دیئر بائی چانس, اور اتنے خوبصورتی سے صورت کے ساتھ انہیں یوں کر کے نکالا گیا. یعنی واقعہ جو ہے وہ محض انڈا پھینکنے تک نہیں ہے, ہاں انڈا پھینکنے کے بعد ان کی باحفاظت واپسی بھی. جی 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 ایبسولوٹلی یہ ہے مکمل واقعہ. بالکل. تو ظاہر ہے اس کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی جو گفتگو کر رہی ہیں وہ آپ نہ کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا قد بڑھ رہا ہے سیاسی طور پر اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش ہے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, لیکن جس چیز کے بارے میں سر وہ بات کر رہی تھی نا, میں ذرا تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیٹ از عمران خان's ہیلتھ. وہ مل کے بھی آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹینائٹس کا جو ایشو ہے ان کا, وہ شائیں وغیرہ, وہ کہتی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے میرا. نظر کا کچھ پرابلم تھا ایک سائڈ کا, وہ پھر یہاں کی جو لوکل ان کے ڈاکٹرز وغیرہ جو ٹیم جاتی ہوگی, انہوں نے کوئی لینس چینج کیا ان کی اینک کا, وہ کہتے ہیں میں پڑھ بھی ٹھیک سکتا ہوں, تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کیوں اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ اور پھر زلمے خلیل زاد صاحب کی آج جو ٹویٹ ہے کہ وہ ان کا کھانے میں انسولین ملائی جا رہی ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اور وہ کافی سارے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, اور اوور آل بہت سارے اور لوگ بھی, آپ کو یاد ہے بڑے کریڈیبل جرنلسٹس کو بھی ابھی پچھلے دنوں وہ جو پمز ڈاکٹر کی وہ رپورٹس جس پہ لوگوں کو, مجھے صرف یہ اس چیز میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کی سازش ہے, کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کہ ایک طرف باقاعدہ یہ بیانیہ بنانے کی یا ایک ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحت خراب ہو رہی ہے, صحت خراب ہو رہی ہے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو ہوا کچھ نہیں. اور اس کی علیمہ خان صاحبہ, سلمان خان برادر صاحب, جو اندر سے مل کے آتے ہیں, وہ آگے بتاتے ہیں کہ ہی از فٹ ایز آلویز, اور بلکہ انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب گولی لگی اس کے بعد میں ایکسرسائز نہیں تھا کر پاتا, تو اب تو میں ٹائم ہے, میں کرتا ہی ایکسرسائز ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے باعث پریشانی ہے, پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی. پولیٹیکلی اس لیے کہ عمران خان صاحب نے ایک جو اپنا تاثر بنایا ہے اس حوالے سے, وہ تقریباً ایک اساطیری کردار جیسا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو بیماری نہیں پڑتا اور مشکل ترین حالات سے وہ گزر رہا ہے, اور اس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ تو 2 دن کی بات ہے جناب, سارا کچھ کہانی سیدھی ہو جانی ہے, عمران خان صاحب نے معافیا مانگتے ہوئے باہر آ جانا ہے. اچھا وہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا, وہ عمران خان صاحب وہ معافی تلافی کی طرف آئی نہیں رہے, بلکہ وہ الٹا معافی کا مطالبہ کرنے لگے. تو ظاہر ہے یہ جو ان کی کیفیت ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جب کمپیریزن میں رکھ کے دیکھی جاتی ہے تو وہ پریشان کن ہے. ٹھیک ہے نا, کہ نواز شریف صاحب کی قید ہو, آصف علی زرداری صاحب کی قید ہو, یا کسی اور کی ہو, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بندہ جو ہے یہ تو بہت ہی ٹاورنگ ایک پرسنالٹی بنتا چلا جا رہا ہے. اچھا پلیٹلیٹس گر کے ہم کہتے نہیں گرے, جی لوگ کہتے تھے جی کمر میں بہت درد ہے, نہیں کمر میں درد, وہ ثابت بھی ہو جاتا تھا. یہاں پہ کہنے نہیں ہے کچھ, وہ کہہ رہے ہیں بالکل, یہاں پہ ایک الٹ بات ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور زیادہ ریڈ نہیں کرنا چاہیے, صرف اتنی. اچھا دیکھیے میری دعا یہی ہے
کہ اس میں اسی طرح اتنا ہی ریڈ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن حقیقت جو ہے وہ یعنی حقیقت نہیں، جو خدشات ہیں انہیں نہیں ٹالنا چاہیے، خدشات کو دھیان میں رکھنا چاہیے. وہ خدشات یہ تھے کہ اگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب کو گولی لگی اور آپ اتفاق سے وہاں پہ موجود تھے، کنٹینر کے بالکل سامنے تھا. اچھا اب جب گولی لگی تو جس نوجوان نے گولی ماری اس نے بعد میں آ کے کہا کہ میں نے مذہبی وجوہات کی بنیاد پہ گولی ماری. آپ اس سے 3-4 دن پہلے کی کچھ پریس کانفرنسز آپ نکال کے دیکھ لیں. جی ہاں، وزراء کی. ٹھیک ہے نا. جی 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 اور وہ پی ٹی وی کا ریکارڈ کا حصہ، صحافی بھی کہیں نہ کہیں سے نکال لاتے تھے اور ٹویٹ کرتے تھے. اور وہ یعنی عمران خان صاحب پہ ایک کچھ مذہبی حوالے سے کچھ اعتراضات کیے جا رہے تھے حکومت کی طرف سے، بلڈ کیا جا رہا اور پھر ایک موقع آتا ہے جب وہاں پہ گولی لگ جاتی ہے اور وہ اگلا آدمی یہی کہتا ہے. تو جب تجربہ یہ ہے تو اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے بیماری، ایک طرف سے بیماری کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں خدشہ تو پیدا ہو سکتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ یہ بات وہیں تک ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. فرما رہے ہیں. لیکن جب ایک خدا نخواستہ ایک تجربہ جب ہو چکا ہوا ہے اور ایک پیٹرن ہے، تو جب دوسری دفعہ چیزیں اسی طرح ہو رہی ہوں تو آپ کے لامحالہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ نتیجہ وہی تو نہیں ہوگا. خدشہ آتا ہے، خدشات خوف آتا ہے. وہ سر وہ لڑکا جس نے اس فائر کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کی وجہ سے گولیاں تھوڑی ادھر ادھر ہو گئیں، نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ایک اور معاملہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ مطلب ابھی وہ 4 بجے کا بلیٹن ٹائپ تھا، تو اس سے پہلے میں بالکل آگے ڈی ایس این جی کی چھت پہ کھڑا ویپر دے رہا تھا. جب پیچھے کانوں میں وہ ایئر پوڈ لگے تھے تو وہ نوائز کینسلیشن کی وجہ سے کیمرہ مین جب سبھی ادھر ادھر میں نے دیکھا سب نیچے بیٹھ گئے، تو پتہ چلا پیچھے گولی چلی اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے. تو وہ وہاں سے جو پوچھا گیا اسٹوڈیو سے کہ کیا ہوا ہے، گولی چلی ہے، ہاں جی گولی چلی ہے، خان صاحب کو لگی ہے. مین وائل نا وہ خان صاحب 1-2 منٹ کے اندر جتنا انفارمیشن تھی نہیں، تو ہم بیپر بھی بات ہو رہی، تو خان صاحب جب ادھر سے نکلے اور کنٹینر سے باہر نکل کے جب ایسے کر کے مکہ لڑایا، تو میں نے آن ریکارڈ ٹی وی پہ کہا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ نہیں ہوا ان کو، بچ گئے ہیں. وہ تو بعد میں جا کے پتہ چلا نہیں لگ گئی ہے گولی. بالکل. اب وہ خدا نخواستہ وہ گھٹنے پہ ٹانگ پہ تھی. جی تو ایک ہاں مطلب وہ صرف اینگل کا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت رکھا ہے. جی تو دیکھیے یہ جو معاملہ ہے اس لیے اس میں تھوڑی سی پریشانی کی بات تو ہے. اچھا سر، علیمہ خان صاحبہ، بزرگوار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی آج کالم باندھا ہے، اس میں کچھ ان کے اپنے ذاتی گلے شکوے تو ہیں، کچھ ان کے پرانے بھی میرا خیال ہے کوئی خاندانی گلے شکوے ہیں. ظاہر ایک فیملی ہے تو جی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے معاملہ. لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں، اور یہ صرف میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کالم لکھا، اوور آل بھی اس پہ پارٹی کے اندر بھی بات ہوتی ہے، ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر چکے ہیں. تو آج اس پہ تھوڑی سی طرح بات کر لیں کہ عمران خان صاحب کی جو جانشین سیاسی اعتبار سے وہ علیمہ خان صاحبہ وہ کہتے ہیں ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی اب ان کے کنٹرول میں اور انہی کے کنٹرول میں رہے گی اب، اور پارٹی ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو علیمہ خان. یور کامنٹ. اکبر، جو پارٹیز کے اندر جو کسی ایک بڑے لیڈر کے بعد جو رائز ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نٹ پیچ ٹائٹ کر کے اس میں سے نکال لیں. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو جب ذوالفقار علی بھٹو کے بعد محترمہ بے نظیر کو جگہ بنانے کی باقاعدہ کوشش کرنا پڑی، محترمہ بے نظیر کے بعد، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کچھ تحریری ایک وصیت دکھانا پڑی کہ بلاول بھٹو زرداری یہ ہیں. اچھا اب بھٹو خاندان سے جو ریلیشن ہے سندھ کے لوگوں کا وہ ایک ہے، اور اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو ایون پاکستان مسلم لیگ نون میں جب قیادت منتقل ہو رہی ہے محترمہ مریم نواز کی طرف تو کئی قسم کی چٹکنے کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں. بالکل آ رہی ہیں. حمزہ شہباز نے کوشش اپنے تئیں پوری جی بنا نہیں سکے. جی دیکھیں نا، تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے زور پہ آپ نے حاصل کرنا ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں اب یہ سٹرگل تو ہے نا، اب اس سٹرگل کو لیڈ کوئی نہیں کر پا رہا تھا. اب دیکھیے کہ جب سے علیمہ خان آئی ہیں تو اس وقت سے پاکستان تحریک انصاف میں ایک کم از کم عمران خان کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں
وہ واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, اور سینسر نہیں کرتی اب وہ سینسر بھی نہیں کرتی. اچھا, جبکہ دوسرے لوگ اپنی سیاسی ضروریات کے تحت انہیں سینسر کر جاتے تھے. نہیں, سیاسی ضروریت اپنی جگہ پہ, ہمت بھی تو ہوتی ہے نا, ایک ظاہر ہے ایک ہمت کی بھی بات ہے. اچھا, اب وہ بہنیں تو وہ ہمت کرنی, اس کے بعد باقی کوئی آدمی, کسی آدمی نے اتنا بڑا رسک نہیں لیا کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ لفظ ب لفظ آ کے باہر بیان کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اگر جس نے کرنا تھا یہ کام, نیچرلی اسی کو پارٹی کے اندر رائز مل رہا تھا. یہ موقع جناب بیرسٹر گوہر کے پاس نہیں تھا. بیرسٹر گوہر صاحب جو بات کرتے, جو عمران خان صاحب نے انہیں کئی دفعہ کہا, وہ اب باہر آ کے کرتے تھے. پرابلی وہ کوشش کر رہے تھے کہ مفاہمت کی طرف کوئی راستہ نکل آئے, لیکن ان کا راستہ وہ نہیں نکال سکے. لیکن خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, جب خان صاحب کو پتا ہے کہ نہیں راستہ نکل رہا, تو وہ اچھا آگے آ جائے. یہی جو چانس تھا یہ علی امین گنڈا پور کے پاس بھی تھا. ٹھیک ہے, یہی چانس اور بہت سارے لوگوں کے پاس, سب لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے, لیکن صرف ان کی بہن نے ہی, یعنی عمران خان صاحب کی بہن ہی اس قابل نکلی, اور اپنی بہنوں میں سے بھی اکیلی, یا ہو سکتا ان تینوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ بولوں گی صرف میں. ٹھیک ہے, تو وہ خود اندر جاتی رہی, عظما اور نورین صاحبہ اندر جا کے جو بات باہر آ کے وہ علیمہ خان کو بتاتی تھی, اور علیمہ خان ہی وہ بات کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو علیمہ خان کو پوری فیملی نے اپنے سامنے رکھا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے ایک بات ہو سکتی تھی حسان خان پہ, جو ان کا بھانجا ہے. جی جی, حسان خان ان لوگوں میں سے ہے جو اندر بات سن کے آتے تو باہر آ کے اسی طرح ڈٹ کے کرتے. اچھا, حسان کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ایک بڑے اگریسو نوجوان ہے. اب وہ تو جیل میں ہے اس وقت, وہ بھی نہیں ہے. تو اب خاندان میں تو کوئی اور دوسرا شخص بچتا نہیں, یعنی خاندان میں اور خود پارٹی کے اندر آپ ان دونوں کو اکٹھا کریں تو کون ایسا شخص ہے جو عمران خان کے اندر گفتگو سن کے آئے اور باہر اس کو دہرا دے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو نیچرل ہے. نہیں, لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ ان کا شروع سے یہ تھا, اور عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ بھی یہ دیا تھا کہ آپ, ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکل کمیٹیز میں کہیں پہ یہاں پہ جو میں نے امپلیمنٹیشن جس اسٹیج پہ آنی ہے, آپ انشور کریں کہ وہ میرا حکم جو ہے وہ غلط نہ انٹرپریٹ کیا جائے, اور امپلیمنٹ اسی طرح سے ہونا چاہیے. بٹ موروثیت کے وہ خلاف ہیں. ہی ڈزنٹ, آئی تھنک وہ جیل میں بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ مطلب سیاسی طور پہ منتقل میری فیملی کے اندر. دیکھیے, یہ موروثیت تو نہیں ہے, یہ تو ایک دیکھیے نو ڈاؤٹ ان کا تعلق ہے, یہ ابھی بڑی دور کی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو آرگومنٹ میرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ موروثیت تو اس وقت کہیں گے کہ نا کہ جب ایک کوئی رشتہ دار ہے اور اس جیسا کام کرنے والا کوئی دوسرا بھی موجود ہے, تب آپ کہیں گے نا. ٹھیک ہے, نہیں وہ جائے گا, فیئر انف. ہاں, یہ یعنی اگر آپ اس کو میرٹ پہ دیکھیں, فرض کریں کہ علیمہ خان عمران خان کی رشتہ دار نہیں ہے اور صرف وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے, تو پھر اگر اس صورت میں وہ اگر باہر آ کے وہ باتیں کر رہی ہوتی جو عمران خان چاہتے ہیں کہ کی جائیں, تو پھر کیا ہوتا, پھر بھی وہی لیڈر بنتی. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ بات ایک تو یہ ہے کہ ان کو فطری طور پہ وہ ایک پذیرائی مل رہی ہے. بھائی کسی دوسرے کے اندر ہمت نہیں ہے نا. تو اب یہ کہا جائے کہ وہ پارٹی کے اوپر قبضہ ان کا ہے, تو میرا نہیں خیال. پارٹی کے اوپر ان کا اثر و رسوخ غیر معمولی ہے, حتیٰ کہ اس اثر و رسوخ کے حوالے سے پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکیومن اس طرح ہے بھی نہیں. اچھا, ظاہر ہے نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پولیٹکس کا کوئی دوسرا راستہ بتا دیں نا, یہ ٹھیک ہے, یہ اعتراض کرنا تو اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ راستہ درست نہیں ہے. چلے جی, متبادل راستہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. 1 2 بھائی علیمہ خان کے کون سے ایکشن نے پاکستان تحریک انصاف کو پرابلم میں پھنسایا؟ کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ اپنی بات تو کر نہیں رہی, نہ وہ اپنی رائے دے رہی. وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے یہ بھی, جیسے ہم بھٹو صاحب کے بعد ان کی جانشینی کی, یا نواز شریف صاحب کے بعد, یہ جو میں اگین آئی ول یوز دا ورڈ موروثیت, یہ کچھ ہمارے نیشنل ڈی این اے میں بھی ہے. لوگ ایکسیپٹ بھی زیادہ جس لیڈر کو پسند کرتے ہیں اسی کی پروجنی, اسی کے رشتہ دار, اسی کے گھرانے میں سے, ٹھیک ہے منوانا پڑتا ہے, لیکن یہ کچھ ہے. آپ کے سامنے میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ آپ
قائل ہو جائیں گے کہ نہیں ہے ایسا؟ کہ ایسا نہیں ہے. اچھا. شیر افضل مروت صاحب کا جو رائز تھا وہ کیسے تھا؟ میٹیورک تھا. میٹیورک رائز تھا. اچھا کیوں؟ کیونکہ وہ بات وہ کر رہے تھے جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد وہ اتنی ہی دلیری سے اور اتنی ہی ہمت سے بات کر رہے تھے. آپ ذرا دیکھیے کہ کسی پارٹی میں جو رائز ہے جس طرح شیر افضل مروت کا ہے، کیا ایسا رائز کبھی کسی کو میسر آیا؟ نہیں، آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اور اس میں ان سے بڑی مثال موجود ہے. مراد سعید صاحب اگر آج منظر عام پہ ہوتے تو ہی از سیکنڈ ٹو عمران خان. جی اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وہ بات ہی نہیں کر پا رہے تو شیر افضل مروت صاحب پہلے سامنے آئے تھے، علیمہ خان صاحبہ بعد میں آئی تھی. ٹھیک. تو گویا یہ رشتہ داری پہ منحصر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت. اس کے لیے اس وقت کافی دل گردہ چاہیے. اس کو تھوڑا سا اور ادھر بھی کر لیتے ہیں نا، اس کو ذرا پلٹا کے دیکھتے ہیں. ہم پلٹا کے یہ ہے کہ ایسے مواقع پہ جب انتہائی کڑا وقت آتا ہے تو فیملی کھڑی رہتی ہے، پھر باقی سارے بھٹو صاحب کی بھی بیٹی اور بیٹے ہی کھڑے رہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے. ان کی تو خیر ساری پارٹی ادھر تو کھبے سجے تتر بتر ہو گئی تھی. ان کی بیٹی، ان کا بھائی، ان کے بھتیجے، پہلے کی بھی بات کریں اور اب کی بات کریں تو عمومی طور پہ نا، عمومی نہیں مطلب پرٹیکولرلی جو قریبی فیملی ہے نا، ظاہر ہے کہ جتنا درد دکھ ان میں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک اور معاملہ، تحریک انصاف میں بہرحال تحریک انصاف کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے. تحریک انصاف کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کی وہ کم قابل داد نہیں ہے. دیکھیے آپ ہر ایک سے ایک برابر توقع نہیں رکھ سکتے. ان لوگوں نے جس طرح سختیاں برداشت کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ آج بھی وہیں کھڑا ہو. کریکٹ. اور مجھے بہت سارے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس خیال کے حامل ہیں کہ شاید کسی درجے میں عمران خان صاحب کو نرمی برت کے کچھ راستہ نکالنا چاہیے، وہ خود بتاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹر اگر ایک رات کو 100 ہیں تو اگلی رات وہ 110 ہوتے ہیں، اور پھر اگلی رات 120 ہوتے ہیں، کہ وہ انہیں یہ یقین ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کا ووٹر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا یہ آپ ہمارا سماجی تجربہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. اب لیکن حقیقی تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ چونکہ اب آئندہ الیکشن ہونے ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ووٹرز کا، جو اگلے سوچتے ہیں. دیکھیے وہ یہ اس طرح کے ہونے تو ہے لیکن وہ والے نہیں ہونے کے. اس طرح کے سوچنے والے لوگ کافی رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور پھر بھی الیکشن ہو جاتے ہیں. نہیں ہو جاتے ہیں، صحیح الیکشن صحیح بھی ہو جائیں گے، چلیں صحیح بھی ہو جائیں گے. خیر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنے صحیح ہو جائیں گے کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ اسمبلی میں دکھائی دے گا. لیٹس سی. میں ابھی فی الحال تو ایسا کچھ نظر نہیں. آج کی تاریخ میں تو دیکھیے ہمیں امید رکھنا اسی وقت مشکل ہوتا ہے جب ہر طرف اندھیرا ہو. ٹھیک بات ہے، وہ تو بات درست ہے. چلیں لیٹس سی جی آگے وہ کیا معاملہ بنتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.